ضبط ڈرامے کی سٹوری میں بہت جلد آئلہ اور اون کا نکاح ہو جائے گا کیونکہ بی جان اپنا فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ اب باہر کا کوئی بھی مرد آئلہ کو دیکھنے کے لیے گھر میں نہیں آئے گا، کیونکہ جس طرح پچھلے رشتے والوں نے آئلہ کو ذلیل کیا تھا، اگر بار بار آنے والے رشتے اسی طرح آئلہ کو ذلیل کرتے رہے تو آئلہ ذہنی مریض بن جائے گی۔ یہ بات ثاقب اور اس کی بیوی شمسہ کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ شمسہ پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس وقت اون ان کے رحم و کرم پر ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا حل بھی بی جان ڈھونڈ لیتی ہیں۔ وہ شمسہ سے کہتی ہیں کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میں اون کے نام کرتی ہوں، صرف اون کے ہی نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ میں ثاقب کو بھی دے دیتی ہوں تاکہ یہ دونوں ماما بھانجا مل کر اپنا کوئی الگ سے کاروبار کر سکیں۔ شمسہ جب اون کو اتنا نکما اور نکھٹو سمجھتی تھی، اب جب بی جان کی ساری جائیداد کا وہ اکیلا وارث بنتا ہوا دیکھتی ہے تو اس رشتے سے انکار نہیں کر پاتی۔ اس بات کا پتہ جب عارفہ اور فاروق کو چلتا ہے تو عارفہ کا بس نہیں چلتا کہ وہ سب کو کھڑے کھڑے شوٹ کر دے۔ اس بات کا پتہ جب عارفہ اور فاروق کو چلتا ہے تو عارفہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ بی جان اپنی ساری جائیداد ثاقب اور اون کے نام کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آئلہ کا گھر بھی بسنے جا رہا ہے۔ فاروق اور عارفہ غصے کے ساتھ جاتے ہیں بی جان کے پاس اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، سب کچھ ثاقب اور اون کے حوالے کر دیا اور ہم سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، اور یہ آپ اون کے ساتھ آئلہ کی شادی کس خوشی میں کر رہی ہیں؟ یہ سننے کے بعد بی جان کہتی ہیں کہ پہلی بات کہ وہ جائیداد میرے مرحوم شوہر کی تھی اور ان کے بعد میری ہے، میں اپنی مرضی سے سب کچھ اپنے بیٹے ثاقب اور اپنے نواسے اون کے حوالے کر رہی ہوں، تمہیں اس بارے میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات آئلہ کی، تو مجھے یقین ہے کہ آئلہ کو اون سے اچھا شریک حیات مل ہی نہیں سکتا۔ تمہارے بیٹے کو تو آزما کر دیکھ لیا ہم نے، تمہارے بیٹے نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس گھر کی عزت صرف اون ہی بچا سکتا ہے کیونکہ اور تو کوئی اچھا رشتہ آئلہ کے لیے آئے گا نہیں، تمہاری بیوی جو رہی صحیح کسر پوری کر رہی ہے۔ اور پھر بی جان فاروق کو بتاتی ہیں کہ پچھلے رشتے والے جو آئے تھے ان کو بھی عارفہ نے بھگا دیا تھا آئلہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا کر۔ تو فاروق کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ عارفہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں کیونکہ اب دینے کو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ادھر جب آئلہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کی اور اون کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ جا کر بتا دو سب گھر والوں کو، میں اس اون سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی بہن زوہا غصے سے چلاتی اور کہتی ہے کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہاری وجہ سے اس گھر میں کہرام برپا ہو چکا ہے اور تم اب بھی اپنی منمانی کرنے کی عادی ہو۔ آخر کیا کمی ہے اون بھائی میں؟ اتنے اچھے ہیں وہ، اتنا ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، اتنے فرما بردار ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی تربیت دادوں نے کی ہے۔ تمہیں اون بھائی نظر کیوں نہیں آتے؟ تمہیں ہر وقت وہ خود غرض شامی ہی نظر کیوں آتا ہے؟ تب وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کروں گی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی اور اون سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ میرے اور شامی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کل کو وہ مجھے تانا دے گا، مجھے باتیں سنائے گا۔ تب زویا مسکراتی اور کہتی ہے کہ آج تک تم اون بھائی کو سمجھ ہی نہیں سکی، وہ شامی کی طرح خود غرض نہیں ہے جو تمہیں ہر بات پر تانا دیں گے، اور تم نے خود بتاؤ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو اون بھائی تمہیں تانا دیں گے؟ اگر انہوں نے تمہیں تانا دینا ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ اتنی بھلائی نہ کر رہے ہوتے۔ آئلہ کی اب کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ بی جان اپنا فیصلہ سنا چکی ہیں۔ بہت جلد اس ڈرامے کی سٹوری میں ایک بار پھر سے خوشی کے مناظر دکھائے جائیں گے جب آئلہ اور اون کا نکاح ہوگا۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ آئلہ کے ساتھ اون کی شادی ہو جائے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔